الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا نواں اور بڑا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے جو کہ رمضا سے نکلا ہے، جس کے معنی گرم پتھر کے ہیں۔ عرب قبیلوں نے جب مہینوں کے نام رکھنا چاہے تو جن دنوں میں وہ روزے رکھتے تھے ان دنوں میں موسم انتہائی گرم رہتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اس کو رمضان گرم مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی گرمی سے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس کو ماہ صیام بھی کہتے ہیں۔ صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس ماہ میں روزے رکھے جاتے ہیں اسی لیے اس کو ماہ صیام، روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں 5 حروف ہیں، ہر ایک سے ایک معنی نکلتا ہے۔ چنانچہ اس کی راء سے رضائے خدا، میم سے محبت خدا، دعا سے زمان خدا، الف سے الفت خدا اور نون سے نور خدا مراد ہے۔ تو گویا رمضان کیا آتا ہے؟ رضائے خدا، محبت خدا، زمان خدا، الفت خدا اور نور خدا کا سما بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک سال کے دیگر تمام ماہ سے افضل و اعلیٰ ہے اور سب مہینوں کا سردار ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو سب سے زیادہ پیارے تھے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان شریف اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی تھی، اسی طرح رمضان میں بھی عبادت کرنے والے مسلمان کی ماہ رمضان کی وجہ سے باقی سال کے 11 مہینوں کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ ماہ رمضان کے بہت زیادہ فضائل و خصائص ہیں۔ اس ماہ کے آتے ہی سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی فضا قائم کی جاتی ہے۔ گویا اس ماہ میں نیکیوں کا موسم ہو جاتا ہے اور اعمال کا ثواب اس ماہ میں بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ملتا ہے، فرض پڑھو تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ اس ماہ کی اہم عبادت روزہ، تراویح، اعتکاف، تلاوت قرآن ہے۔ قرآن پاک میں صرف صراحتاً رمضان ہی کا نام آیا ہے۔ اسی ماہ کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھ دیا ہے، جو کہ پورے سال کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ اسی ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ کا آخری کلام قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر یہ آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے حالات و واقعات کے تحت 23 سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ اسی وجہ سے رمضان کو اور قرآن کو آپس میں مناسبت اور گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ اسی ماہ میں بالخصوص شب و روز قرآن پاک کی بہت زیادہ تلاوت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی رمضان اور قرآن دونوں مل کر بندوں کی شفاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ماہ میں کئی شخصیات کا وصال مبارک اور اسلامی تاریخ کے کئی اہم واقعات بھی وابستہ ہیں۔ چنانچہ ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 21 تاریخ کو حضرت سیدنا علی کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو حضرت عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 9 تاریخ کو ابو علی شاہ قلندر کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 18 تاریخ کو شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 14 تاریخ کو حضرت سچل سرمست کا وصال ہوا۔ اسی ماہ کی 3 تاریخ کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ اس کے علاوہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو فتح مکہ ہوا۔ ہر سال 10 رمضان کو یوم فتح مکہ منایا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی دن یوم باب الاسلام سندھ بھی منایا جاتا ہے، کیونکہ 10 رمضان ہی کو سرزمین سندھ میں
پہلی مرتبہ اسلام داخل ہوا اسی ماہ کی 17 تاریخ کو جنگ بدر ہوئی۔ ہر سال اسی دن یوم بدر منایا جاتا ہے۔ چونکہ اس ماہ میں قرآن کا نزول ہوا، اسی لیے ہر سال اس ماہ کی 27 تاریخ کو ختم القرآن اور نزول قرآن کا دن منایا جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی 27 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ اسلامی لحاظ سے ہر سال رمضان کی 27 تاریخ کو یوم پاکستان بھی منایا جاتا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ اگر ہم نے پورے سال کے مہینوں کی قدر نہ کی، ہر ماہ گناہ کرتے رہے، کم از کم اب اپنے اس مہینے رمضان کی قدر کریں، رب عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، نماز روزہ اور تلاوت قرآن کی کثرت کریں، کیونکہ اگر ہم نے رمضان اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزار دیا تو رب کی بارگاہ سے امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارا پورا سال اچھا ہو جائے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کا اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔